علامہ اسماعیل حقی نے حدیث لکھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, تفسیر روح البیان میں موجود ہے, کہتی ہیں ایک دن حضور اچانک میرے ساتھ آرام فرماتے بستر سے اٹھے نکل گئے. ہمیشہ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا, جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو کہتے ابو بکر کی بیٹی حق تیرا ہے, وقت تیرا ہے, پر اگر تو اجازت دے تو میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں. آج حضور نے پوچھا ہی نہیں, بستر سے اٹھے چلے گئے. کہتی میں اٹھی, میں نے دائیں بائیں دیکھا, محبوب نظر نہ آئے. حضور کی طامت استعمال شدہ پڑی تھی, وہ طامت میں نے اٹھا کے اوڑھ لی اور میں نکل گئی حضور کو تلاش کرنے. کہتی ہیں جب میں باہر گئی مسجد نبوی شریف کے ساتھ جنت البقیع کی جانب, نبی پاک سجدے میں تھے. کہتی ہیں میں گئی, تھوڑی دیر کھڑی ہوئی, حضور نے آہٹ سنی تو پوچھا تو کون ہے؟ میں نے کہا میں عائشہ ہوں. تو محبوب نے فرمایا یہ عائشہ کون ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی زوجہ. فرمایا زوجہ کیا ہوتی ہے؟ یا رسول اللہ میں ابو بکر کی بیٹی. تو نبی پاک نے فرمایا یہ ابو بکر کون ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرا کلیجہ پھٹنے کو آیا, میں وہاں سے پریشان حال واپس آئی. جب میں گئی تھی تب بھی ہلکی ہلکی بارش تھی, واپس لوٹی تو پھر بھی ہلکے ہلکے قطرے بارش کے گر رہے تھے. میں آ کے ہامتی کامتی بیٹھ گئی, تھوڑی دیر گزری تو نبی پاک تشریف لے آئے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے پریشان دیکھا تو کہا عائشہ کیا ہوا؟ کہا حضور آج وہ ہوا ہے جو کبھی نہیں ہوا. یا رسول اللہ میں پریشان ہو گئی ہوں. حضور عجیب بات ہے, میں گئی ہوں, آپ نے پوچھا کون ہے تو میں نے کہا میں عائشہ. کا عائشہ کون؟ آپ کی زوجہ. فرمایا زوجہ کون؟ ابو بکر کی بیٹی. کا ابو بکر کون؟ اور پھر حضور میں گئی ہوں تو میرے کپڑے بھیگ گئے, آپ آئے ہیں تو کپڑے خشک ہیں, سمجھ نہیں آئی. تو لفظ سنو حدیث کے, نبی پاک نے فرمایا عائشہ لی مع اللہ وقت, میرا اپنے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے. کس کے ساتھ؟ آج میرا دوستوں کے ساتھ وقت ہے, آج میرا گھومنے کا وقت ہے, آج میرا خوش گپیوں کا وقت ہے, آج میرا سیاحت کا وقت ہے, آج میرا پکنک کا وقت ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا لی مع اللہ وقت, عائشہ میرا اپنے اللہ کے ساتھ, میرا اپنے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے. اس وقت نہ وہاں کوئی فرشتہ آ سکتا ہے, نہ کوئی نبی اور مرسل آ سکتا ہے. جب فرشتہ اور نبی نہیں آ سکتے تو عائشہ اور ابو بکر کیسے آ سکتے ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ پھر وہاں ہوتا کون ہے؟ تو حضور فرمانے لگے ایک میں ہوتا ہوں, دوسرا میرا رب ہوتا ہے, تیسرا کوئی موجود نہیں ہوتا. امت کو درس دیا ایک وقت 24 گھنٹوں میں ایسا لایا کر جس میں تو اپنے رب کو دکھڑے سنائے, جس میں تو دعائیں مانگے, جس میں تو عرض و نیاز کرے, جس میں تو اپنے گناہوں کی معافی چاہے. اعلیٰ حضرت کے والد گرامی سے کسی نے پوچھا, مولانا نقی علی خان صاحب سے, کہ حضرت جی فرعون 500 سال ہی حکومت کر گیا, 500 سال ہی حکومت کر گیا, اللہ کا مقابلہ کرنے والا پکا کافر بے ایمان. تو آپ فرمانے لگے ملا رومی کی وہ کتاب پڑھو مثنوی, جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب ساری دنیا سو جاتی تھی تو فرعون اٹھ کے مصلے پہ بیٹھتا تھا, کہتا تھا یا اللہ معاف کر دے, رب تو ہی ہے, گناہگار بڑا ہوں پر مہربانی کر. روز معافیاں مانگتا تھا. تو رب کریم کی قدرت نے مہلت دی کہ روز توبہ کرتا ہے, چلو ایک دن سچی بھی کاری جائے تو اچھا ہے. اللہ نے مہلت دی. اور میرے بھائی اگر تو روز رات مصلے پہ بیٹھے تو تجھے مہلت ملے, عذاب نہ آئے. اگر تو اپنے رب کے ساتھ تنہائی کرے تو اللہ تجھے مہلت دے, سزا نہ دے. لیکن ہم یہ وقت نکالتے ہی نہیں, اللہ کے ساتھ میت کا ہمارا مزاج ہی نہیں. ترمذی شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنایا کر, مالداروں کے سامنے رونے نہ رویا کر. یہ تجھے کیا دے سکتے ہیں؟ تو اٹھ کے جائے گا تو کہیں گے محنت کرتا نہیں, روز مانگنے آ جاتا ہے. دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنا, فرمایا دکھ سنا تو اپنے رب کو سنا, اللہ والوں کو سنا, اللہ کے نبی کو سنا. اس سے مراد یہ سارے, کہا دکھڑے اپنے رب کو سنا. اگر تو اپنے رب کو دکھڑے سنائے گا تو تھوڑی دیر ضرور ہوگی, لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں رب تجھے دنیا سے بے نیاز کر کے مالا مال فرما دے گا. دھوکے کا مزاج نہ بنا, کینچی لے کے نہ گھوم کے کیسے جیب کاٹ سکتی, اللہ کو دکھڑے سنا. حضرت عائشہ عرض کرنے لگی حضور چلیں یہ تو سمجھ آ گئی, لیکن بارش مجھ پہ پڑی آپ پہ پڑی نہیں. تو کہا عائشہ تم نے اوڑا کیا تھا؟ کہا حضور آپ کی طامت. فرمایا بارش کوئی نہیں تھی, جب تو نے میری طامت لی تو خدا کی رحمتیں تم پر برسنے لگ گئی. تو حضور کے وجود سے لگی ہوئی چیز کوئی اوڑھ لے تو رحمت برستی ہے.
تو میرے نبی کی مسجد چومنے سے کیوں رحمت نہیں برستی؟ جالی چومنے سے کیوں نہیں برستی؟ جہاں جہاں حضور رکے، جہاں جہاں نبی پاک ٹھہرے، وہاں جانے سے کرم کیوں نہیں ہوتا؟ تو عزیزو یاد رکھو، رمضان میں ایک ڈیوٹی آپ نے یہ کرنی ہے کہ عبادت کو وقت دیں، ٹائم نکالیں۔ جو اتنے سے بھی فارغ ہے نا، وہ 19ویں روزے تک کل فارغ ہو کے 20 کو اعتکاف بیٹھے۔ زندگی میں ایک دفعہ اعتکاف تو ویسے بڑا ضروری ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ضروری ہے ایک بندہ اعتکاف کر لے زندگی میں ایک دفعہ، ہر سال کرے تو سنت ادا ہوگی۔ ویسے سنت مؤکدہ الکفایہ ہے، بستی میں اگر کوئی بھی نہ بیٹھے گا تو سارے گناہگار ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ اس مسجد میں اس سال اجتماعی اعتکاف کریں گے۔ میں نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ لوگ اعتکاف تو بیٹھتے ہیں لیکن نہ بیچاروں کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے، نہ نماز وضو غسل کے مسائل آتے ہیں، نہ انہیں پتہ ہے کہ رات عبادت کیسے کرنی ہے۔ تو میں نے یہ ارادہ کیا، اس سال میں نے معافی لیا ہاتھ باندھ کے۔ میں نے کہا یار سارا سال میں پورے ملک میں گھومتا ہوں، اس سال رمضان میں میرا ارادہ ہے میں صرف اپنے شہر میں رہوں، میں کہیں نہ جاؤں، تاکہ جو جہاں سے بھی چل کے آئے اسے فون نہ کرنا پڑے، میں اسے مل جاؤں ویسے ہی۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ یہیں رہوں گا، اور رمضان کی 10 راتیں میں اپنے اعتکاف والوں کے ساتھ گزاروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں آپ لوگ آئیں، جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں ان کو ساتھ لائیں، وہ یہاں آ کے اعتکاف کریں۔ لنگر شریف بھی ہم دیں گے جو ہماری توفیق ہوگی، اور انشاءاللہ دونوں وقت دیں گے اپنی توفیق کے مطابق۔ اور یہ کوئی صدقہ زکوٰۃ خیرات سے نہیں ہوگا، یہ آپ ہمارے مہمان ہوں گے تو یہ مہمان نوازی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ اپیل آخر میں اعلان کرنا تھا، پر چلو بات آ گئی تو میں نے شروع میں کر دیا۔ یہاں ہم مقدور بھر کوشش کریں گے آپ کے لیے اجتماعی اعتکاف کا بندوبست، ہمارے جو دیگر طلباء علماء ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ وقت گزاریں گے، وضو غسل نماز کی چیزیں سکھائیں گے آپ کو، قرآن مجید پڑھنا پڑھانا سکھائیں گے۔ 10 دنوں میں جو ممکن ہو سکے گا ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ تو اعتکاف میں وقت دیں۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے رمضان شریف میں کہ قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ہم نے قرآن مجید پڑھنا بالکل ہی چھوڑ دیا، قرآن پاک کھلتا ہی نہیں، توجہ ہی نہیں، مزاج ہی نہیں، سارا دن بیت جاتا ہے، قرآن مجید نہیں کھلتا، قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا۔ ایک شخص مجھ سے ملنا چاہ رہے تھے مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا، تو وہ ایک دفعہ آئے گزر گئے، میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا، پھر آئے تو گزر گئے قرآن شریف، تیسری دفعہ پھر آئے تو کہنے لگے آپ نے کتنا کو پڑھنا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ مہربانی کرو مجھے دعا دو کہ اللہ مجھے پڑھتا ہی رکھے۔ آپ نے یہ کیا لفظ ادا کر لیے کہ کتنا کو پڑھنا ہے؟ وہ خدا کے بندو یہاں کام کیا ہے؟ اگر تلاوت بھی نہیں کرنی تو کرنا کیا ہے وہاں؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ چونکہ ہم تو مسیتڑ ہیں، ہمارا تو مزاج ہے مسجدوں میں رہنے کا، چونکہ عام لوگوں کا مزاج نہیں ہوتا تو وہاں بھی بازاروں کو ٹائم زیادہ دیتے ہیں، خریداری میں وقت زیادہ لگاتے ہیں۔ اگر ہماری طبیعت مسجد میں بیٹھنے کی ہو، قرآن پاک پڑھنے کی ہو تو بڑا ذوق بن جائے۔ قرآن مجید امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم رمضان شریف کے اندر 61 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ کتنے؟ 60 اور 1 61۔ ایک قرآن شریف دن میں پڑھتے، ایک رات کو پڑھتے، پورے دن میں قرآن مجید ختم کرتے، ایک رات کو۔ اور آپ فرماتے ہیں 61واں قرآن مجید وہ تھا جو میں تراویحوں میں سنا کرتا تھا۔ 61 قرآن پاک آپ ہر رمضان میں پڑھا کرتے تھے۔ میری آپ سے گزارش ہے ایک سپارہ مسجد میں پڑھیں رمضان میں، ایک سپارہ گھر میں پڑھیں۔ مسجد میں پڑھیں گے تو مسجد کا حق ادا ہوگا، اور گھر میں قرآن پاک کھول کے بیٹھیں گے تو بچے بھی آ کے پاس بیٹھ جائیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ یہ کبھی تجربہ کرنا، یہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ جب آپ بچوں کی ماں سویرے سویرے بڑا اچھا دوپٹہ لے کے اور مصلی بچھا کے اور قرآن مجید کی ریل رکھ کے اور پھر اس کو خوشبو لگا کے جب کھولتی ہے نا، تو اس کی جو 2-2.5 سال کی بچی ہوتی ہے وہ بھی کہیں سے دوپٹہ ڈھونڈنے لگ جاتی ہے، وہ بھی دوپٹہ لے کے آتی ہے اور دائیں بیٹھتی ہے۔ اس کا جو 4 سال کا بچہ ہوتا ہے نا، اگر ابا بیٹھا ہے اور 4 سال کا بچہ بھی کہیں سے ٹوپی ڈھونڈ کے لاتا ہے، اسے پڑھنا نہیں آتا لیکن وہ بھی آ کے نا سپارہ لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے بچے تھوڑا تھوڑا ہلنے لگتے ہیں۔ قسم اللہ کی عزت کی، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب بیٹیوں کے بیچ ماں بیٹھ کے قرآن پڑھتی ہے اور جب بیٹوں کے بیچ باپ بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے تو مجھے لگتا ہے خدا کے فرشتے بھی آسمان کے دروازے کھول کھول کے دیکھتے ہیں، کھول کھول کے دروازے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا رنگ ہے کہ چھوٹا سا بچہ توتلی زبان۔ مجھے وہ حدیث پڑھ لینے دو جو امام جلال الدین سیوطی نے روایت لکھی ہے۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں قبر کے پاس سے گزرے تو عذاب ہو رہا تھا، چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو وہیں رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ عرض کرنے لگے مولا میری مجال نہیں میں پوچھوں، چند گھنٹے پہلے یہاں عذاب تھا، اب یہیں کرم ہو رہا ہے،
اللہ اب اس نے کوئی نیک عمل کیا تو ہے نہیں، قبر میں تو عمل ختم ہو جاتا ہے، اتنا کرم کیسے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بندہ بڑا گناہگار تھا، پاپی تھا، سزا کا حقدار تھا، پر جب انتقال اس کا ہوا تو بیوی اس سے پہلے حاملہ تھی، اس کے انتقال کے 2-4 مہینے بعد بچہ پیدا ہوا، پھر اس بیوی نے بچہ پالا، آج 4.5 سال کا بچہ مکتب گیا ہے، استاد نے بسم اللہ شریف پڑھائی ہے، اس کے بچے نے توتلی زبان پہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مجھے حیا آئی ہے کہ اس بیچارے کو ابھی لفظ نہیں ادا کرنے آتے، زمین پر بیٹھ کر یہ توتلی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اس کے باپ کو سزا دوں، بس بچے نے ایک دفعہ بسم اللہ پڑھی ہے، میں نے باپ کے سارے گناہ معاف فرما دیے، مہربانی کرو۔ ایک سپارہ گھر میں، ایک سپارہ مسجد میں، یہ ضرور آپ نے روٹین بنانی ہے، مسجد میں پڑھیں گے تو مسجد کا حق ادا ہوگا، گھر میں پڑھیں گے تو بچے بھی پڑھیں گے۔ اور تیسرا سپارہ وہ ہے جو آپ نے تراویح میں سننا ہے، تو کتنے سپارے ہو گئے ایک دن میں؟ 3۔ تو رمضان میں کل کتنے ہو گئے؟ 3 قرآن پاک۔ کتنے قرآن پاک جی؟ 3 قرآن مجید، ایک سپارہ دن میں، ایک رات میں، تو آپ کا 10 دن کے اندر انشاءاللہ قرآن پاک ختم ہو جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ تعالی؟ یہ ذہن بنائیں، یہ ذوق پیدا کریں۔